کیا جن انسان کے جسم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ انٹلیکچوئل نقصان تو ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بعض اوقات فزیکل بھی ہو جاتا ہے، مثلا ذہن کے اوپر حاوی ہوئے اور کوئی شخص چلتے ہوئے گر گیا، لیکن یہ اتنی انی نہیں مچی ہوئی ہے، ورنہ روزانہ بینکوں سے چوریاں ہو جائیں۔ جن کے پاس جنات ہیں تو بھئی ٹھیک ہے، امریکہ نے جہاں پہ وہ پہاڑوں کی ٹنلز کے اندر سونا سٹور کیا ہوا ہے تو نکلوائیں، کوئی ڈلیاں ادھر لا کے دیں، IMF کا قرضہ اتاریں۔ بزرگ تو نہیں اتار سکے تو چلیں آپ بھی اتروا دیں یار، اتنی کوئی انی نہیں مچی ہوئی۔ آپ کی نظر میں تعویذ کی کیا حیثیت ہے؟ تعویذ لٹکانا تو یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ تعویذ سے مراد اگر نبی الاسلام کے تعویذات ہیں نا، وہ ہیں المعوذات، آخری 3 صورتیں جو بخاری میں ہے، نبی الاسلام 3 دفعہ پڑھ کے ہاتھوں پہ پھونک کے جسم پہ ملتے تھے، 3 پناہ دینے والی صورتیں، یہ اصلی تعویذات ہیں۔ یوٹیوب پہ میرا کلپ ہے نبی الاسلام کے تعویذات۔ یہ لٹکانا، پرچیوں پہ لکھنا نمبر، یہ سب کے سب بدعت ہیں جی، اس کا اسلام میں کوئی نہیں ہے۔ ارے بھائی عوام آج کل کے پیروں فقیروں پر بھروسہ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ پرانے پیروں فقیروں پہ بھی بھروسہ کرتے آئے آپ۔ یہ آج کل جعلی پیر، اور یہ ٹرم ہی غلط ہے بھائی، یہ شروع سے یہ سب کچھ ہی جعلی ہے۔ وہ ہمارے جو بھائی ہیں سائل ادیم صاحب، ان کو بھی ہم نے کہا تھا یار آپ کہاں پہ اللہ کے بندو، وہ کہتے ہیں جی جس کی جعلی موجود ہو تو اس کی اصل بھی ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اصلی بزرگ بھی ہوتے تھے۔ تو میں نے ان کو بتایا کہ اللہ کے بندے اصلی جو ہیں وہ انبیاء ہوا کرتے تھے، ان کی نقلیں یہ اتارتے ہیں۔ اصل غلاف کعبہ تھا، انہوں نے قبر میں غلاف چڑھائے۔ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ ہاں، اصل انبیاء کرام ہوتے تھے، ان کے وضو کا پانی صحابہ کرام نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر کے وضو کا پانی بھی کبھی کسی نے نہیں لیا۔ ہاں، آپ کے پیر فقیر جو ہے نا یہ تھوکیں ڈال ڈال کے آپ کو دے رہے ہیں، اور قبروں کو غسل دیا جاتا ہے، غلاف کعبہ اتار کے سال میں 2 دفعہ کعبے کو غسل دیا جاتا ہے، یہاں پہ مزارات کو غسل دیا جاتا ہے، اور وہاں غسل دینے والوں میں آپ کے سارے یہ وزراء شامل ہوتے ہیں، وہ خود گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے، ہاں وہ نون لیگ سے ہوں، پیپلز پارٹی سے ہوں یا PTI سے ہوں، سارے اس امام کے اندر ننگے۔ تو وام کے بزرگان دین بھی یہی کچھ تھے، ان کے پچھلے بھی یہی تھے بھائی۔ یہاں پہ مولانا مودودی نے صحیح بات کی تھی کہ انڈیا پاکستان کے لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اسلام نے انہیں قبول کر لیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے تسی بھی کلمہ پڑھا ہے، چلو خیر ہے یار ہو گئے مسلمان۔ اسلام نہیں انہوں نے قبول کیتا، ہاں اسلام نے انہوں نے قبول کر لیا۔ میرے والد نے ایک مسجد اور مدرسہ اللہ کی راہ میں وقف کیا، اور ان کی خواہش ہے کہ ان کی قبر مدرسے میں بنائی جائے، ایک کونے میں مدرسے کے اندر جگہ طے بھی کی جا چکی ہے۔ بھی والد صاحب کو سمجھائیں یار بچ جائیں، مطلب ایک نیکی کرنے کے بعد پھر ایک جاتے جاتے گناہ کر کے جا رہے ہیں۔ یہ عموماً ان کی نظر میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں پہ ہماری قبر ہوگی تو کوئی راہ چلتے ہوئی کوئی فاتحہ پڑھ دے گا، کوئی یہ کر دے گا، اور بھائی کوئی بھی نہ پڑھے، آپ لاوارث بھی مر جائیں، ہاں اپنے اعمال ساتھ لے کے جائیں، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں کی دعاؤں کا حصہ آپ کو ملے گا۔ ہمارے اوپر تو واجب ہے کہ ہر مرے ہوئے مسلمان کے لیے دعا کرنی، میں ہر اتوار کو یہاں بھی دعا کرواتا ہوں، ہم نماز میں بھی کرتے ہیں۔ یہ آپ کام نہ کریں، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام نے قبروں پر مسجد بنانے سے منع کیا ہے۔ اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، رپلائی ٹو مولانا طارق جمیل آن گنبد خضرا۔ یہ پورے کا پورا جو معاملہ مسجد نبوی سے اخذ کر کے اور یہ مزارات کا سلسلہ شروع ہوا، اس پہ میری ویڈیو دیکھ لیں، والد صاحب کو اللہ ہدایت دے آپ کے۔ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سا درود پاک پڑھنا چاہیے جو افضل ہو؟ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، بہترین درود شریف ہے، اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے۔ درود ابراہیمی تو خیر بخاری مسلم میں بھی آیا ہوا ہے، یہ سب سے بیسٹ ہے، یہ پڑھا کریں۔ فرض نماز کے سجدے میں ہم درود اور توبہ کیسے کریں؟ جیسے نبی الاسلام نے کیے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی الاسلام سجدے میں پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ اینڈ پہ آپ کو نماز والا ریسرچ پیپر مل جائے گا، اس میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے، اس میں اللہ کی حمد بھی ہے، استغفار بھی ہے۔ اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ تم میں سے کوئی شخص سجدے میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے تو لہٰذا سجدے میں خوب دعائیں مانگو۔ سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، یہ جو بعد میں سجدہ کرتے ہیں نا لادہ سے، وہ بدعت ہے۔ نماز کے سجدے میں آپ نے سنت دعائیں جو قرآن میں آئی ہیں احادیث میں وہ آپ مانگیں۔ قیامت میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتیوں کی شفاعت فرمائیں گے تو کیا وہ مسلمان شفاعت کے بعد بھی اپنے گناہوں کی سزا بھگتیں گے؟ نہیں، گناہ کی سزا بھگت رہے ہوں گے، اس سزا کے اندر نبی الاسلام تخفیف کروائیں گے، جو بخاری مسلم میں آیا کہ میں جہنم کی طرف جاؤں گا اور اس طرح لوگوں کو نکالوں گا۔ یعنی مثلاً اگر کسی کی سزا نعوذ باللہ 1,00,000 سال تھی اور نبی الاسلام کی شفاعت سے وہ 1,000 سال پہ آ گئی، اس طرح ہوگا۔ اور جو لوگ بالکل بریک ایون پہ کھڑے ہوں گے وہ میدان محشر میں شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ کیا جماعت کے لیے امام کے آگے ہونا لازمی ہے یا موبائل میں کسی کی لائیو جماعت کے ساتھ شامل ہو کر پڑھ سکتے ہیں؟ یار یہ تو گاندھی صاحب نے ایک چوہا چھوڑا تھا، اللہ ان کو معاف کرے۔ اس طرح ہو سکتا ہے میرے بھائی، یہاں تو جماعت کے اندر جب
آپ کی صفیں متصل نہ ہو تو پھر جماعت اسٹیبلش نہیں ہوتی. اور یہ لوگ کرتے ہیں, اس کو آپ مذاق نہ سمجھیں. لوگ یورپ امریکہ میں انہوں نے ریئل ٹائم خانہ کعبہ کی نماز لگائی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. بھائی ادھر کا ٹائم ڈیفرنٹ ہے, یہاں کا ڈیفرنٹ ہے, اور اس طریقے سے متصل وہاں تک صفیں بھی موجود نہیں ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی. ایون یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک مسجد ہے اور اس محلے میں کوئی گھر ہے اور لوگ اپنے گھروں میں مسجد والے امام کے پیچھے نیت کر لیں. ایسے بھی نہیں ہوگا. صف کا متصل ہونا ضروری ہے. مولانا اسحاق کا لیکچر سنا تھا سترہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ نمازی ہاتھ کے ساتھ روکے, مطلب کہ ہاتھ کی جگہ کے آگے سے گزر سکتے ہیں. نہیں, یہ بالکل غلط مطلب ہے اگر انہوں نے لیا ہے. واللہ عالم, میں نے نہیں ویڈیو دیکھی. بھائی اگر سجدہ گاہ کے آگے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تو سترے کا کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا. احادیث میں یہ لکھا ہوتا کہ ایک صف چھوڑ کر گزر جائے. سترے کا کانسیپٹ تو ہے ہی یہ ہے کہ آپ نمازی کے آگے سے نہیں گزر سکتے, ورنہ تو روکنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بتایا جاتا کہ اس صف سے نہ گزرے. تو اس سترے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا. سترے پہ میری بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. ایک کمزور روایت ہے ابو داؤد کے اندر, اس میں بھی جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص ہاتھ میں پتھر پکڑے اور پورا زور لگا کے پھینکے تو جتنی دور جا کے گرے گا نا اتنی دور تک نمازی کے آگے سے بغیر سترے کے کوئی گزر نہیں سکتا, اس کے بعد گزر سکتا ہے. جی ہاں, اے بھی کمزور جو روایت. ہمارے نزدیک تو انفینٹ تک کوئی گزر نہیں سکتا جب تک وہ نمازی نظر آ رہا ہے آپ کو, الا یہ کہ آپ سامنے سترہ رکھیں. اور یہ حکم خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے لیے بھی ہے, وہاں تو لوگ بے دھڑک گزر رہے ہوتے ہیں. جی ایتے جائز ہے. تو اس لیے میں نے تفصیلی ویڈیوز کے اوپر ریکارڈ کروائی ہے, وہ آپ دیکھ لیں. ہر لحاظ سے میں نے اس پہ ڈسکشن کی ہے. اللہ پاک کی طرف سے نکاح لازم ہوتے ساتھ سب سے پہلے کس ہستی کا نکاح پڑھایا گیا تھا اور کس نے پڑھایا تھا؟ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ اما ابا کا ہی نکاح ہوا تھا, حضرت آدم اور حوا کا. باقی وہ کتنا حق مہر تھا, کیا ہوا, اس کی تفصیلات نہیں ہے. صوفیاء نے اپنی طرف سے کہانیاں لکھی ہیں, مجھے پتہ ہے, لیکن ضرورت ہی نہیں بیان کرنے کی, ان کا دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. مسلم شریف میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام نے ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا, وہ کافی پہلے ہو چکا تھا. جی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ 3 مختلف واقعات ہیں جو راوی نے ایک جگہ جمع کر دی. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, وہ پہلے ہی نکاح ہوا تھا. واٹ آر دا اسلامک رولنگس ریگارڈنگ میوزیکل انسٹرومنٹس؟ بچیں جی, میوزک سے بچیں, سوائے جو خوشی کے موقع کے اوپر کوئی ہے اور وہ جو تھوڑا بہت ہے. باقی یہ جو آج کل کا جس طرح کا میوزک ہے اس سے تو بچنے میں ہی عافیت ہے. واٹ آر دا اسلامک رولنگس آن ویئرنگ سلور اینڈ گولڈ؟ مردوں عورت میں فرق ہے. مرد سلور کی پہن سکتا ہے, چاندی کی انگوٹھی, اور عورت جو ہے وہ کسی قسم کا بھی زیور پہن سکتی ہے. عورت کے لیے کوئی ممانعت والا معاملہ نہیں ہے. 2011 میں آپ نے بیان میں کہا تھا کہ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا, جو گزر گئے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں. 2020 میں آپ کہتے ہیں کہ اہل بیت کا ہم سے پوچھا جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, دونوں باتیں جو ہیں وہ اپنے اپنے وقت کے اندر درست تھیں. اس وقت ہم جن تھے, آج ہم دیو ہیں. اس وقت وہ بات تھی جو آپ کے علماء سے سنی تھی. جب ہم نے پھر بعد میں اسے پڑھا کہ ان لوگوں نے قرآن میں تحریف کی ہوئی ہے. اگر یہ بات مان لی جائے تو نبی علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240. اور پھر حضرت علی کی وجہ سے 2 فرقے جہنم میں چلے جائیں گے, ایک محبت میں غلوف کر کے, ایک دشمنی میں. تو یقیناً سیدنا علی اور اہل بیت کا معاملہ ہماری جنت اور جہنم کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو جن لوگوں نے تلک امت قد خلت کا لفظ ترجمہ کر کے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی, خواہ وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے یا نئے بزرگوں میں سے, انہوں نے آؤٹ آف کنٹیکسٹ اسے کوٹ کیا. وہ یہ ہو رہا تھا کہ یہود و نصارہ کہتے تھے ہمارے بزرگوں کی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرمایا تلک امت قد خلت, وہ ایک امت تھی, اچھی امت گزر چکی, ان کے لیے ان کے اعمال ہے, تمہارے لیے تمہارے اعمال ہے. تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا ہے, تم سے یہ پوچھا جائے گا تم کیا لے کے آئے ہو. لہا ما کسبت ہے, علیہا مکتسبت نہیں. علیہا ہوتا نا تو ہوتا کہ ان کی برائیوں کا وبال ان پر اور تمہاری برائیوں کا وبال تم پر. اس میں کہ ان کے نیک اعمال وہ اپنے لیے کر گئے, تم اپنے نیک اعمال اپنے لیے کرو گے. برائیوں کا ذکر نہیں ہے. ان سے کہنا عربی بڑی آندھی تھے, عربی مار گئی تھوڑی, ورنہ یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا دنیا سے چلے نہیں گئے تھے, ڈبل صحابی تھے. اللہ نے کیوں ان کی غلطی ذکر کی قرآن میں؟ عبرت کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی معاف ہوگی, عبرت کے لیے ذکر کی. پورے اعراف میں آیا کہ جس طرح تمہارے ماں باپ کو شیطان نے ورگلایا, دیکھنا تمہیں نہ ورگلا دے. تو حضرت آدم کی اگر توہین نہیں ہوئی تو صحابہ کرام تو پھر نبیوں کے مقابلے میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے نا. تو غلطی کا ذکر اپنی جگہ, توہین آپ نے نہیں کرنی. بالکل. ہمارا جو رافضیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ اس غلطی کی بنیاد پر صحابہ پر لعنت کرتے ہیں,
اور ناسبیوں سے اختلاف یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں غلطی بیان کرنا کفر ہے، تو یہ غلطیاں تو قرآن میں بیان ہوئی ہوئی ہیں، اور یہ کہنا کہ معافی کے بعد بیان نہیں ہونی چاہیے، تو معافی کے بعد ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ رفع الدین والی ایک حدیث مرفوع متصل ہو جس میں آپ علیہ السلام کا 4 جگہوں والا رفع الدین ثابت ہو، جی یہ تو پرانے سوال ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ حکم آ گیا۔ صلو کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری 631۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں مالک بن حویرث، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ہم سے کہا تھا کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح مجھے دیکھا ہے۔ اور مالک بن حویرث کی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نماز شروع کرتے وقت، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے۔ رہ گیا جو چوتھا رفع الیدین ہے 2 رکعتوں سے اٹھ کر، وہ بھی بخاری کے اندر موجود ہے، 2 رکعتوں سے اٹھ کے، تو بالکل موجود ہے۔ یہ تو پرانیاں گلاں ہو گئیاں، ان کو سوال بدلو، ہن کوئی نویں لے کے آؤ، وہی کہانیاں کدے بتاں والیاں تے کدے جناب گھوڑوں کی دموں والی، تو مذاق بن رہا ہے۔ جس شخص کے حالات خراب ہوں، کھانے کو کچھ نہ ہو، کیا وہ غیر اللہ کا نام کا لنگر لے کر کھا سکتا ہے؟ اگر زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے تو کھا سکتا ہے، وہ تو آپ مردار بھی کھا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے آج بھی ہر شہر کے اندر کئی تندوروں پہ لکھا ہوتا ہے انہوں نے کہ آپ اگر آپ کا پیسے نہیں، آپ کو روٹی فری ملے گی۔ آج جیلم میں بھی اتنے دسترخوان چل رہے ہیں پورے ملک میں، میں نہیں سمجھتا پاکستان میں کوئی جگہ ہے جہاں پہ اس طرح کے دسترخوان نہ چل رہے ہوں، تو وہ اللہ کی رضا کی خاطر لوگ کرتے ہیں۔ باقی یہ مزارات کے اوپر بھی جو کھانا پینا ہے نا، کھانا اگر اللہ کے نام کا ہے تو اس کھانے کو ہم حرام نہیں سمجھتے، اس ایکٹیویٹی کو حرام سمجھتے۔ میں تو 11ویں کے کھانے کو بھی حرام نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی کہتا ہے میں یہ اللہ کے نام کی دے رہا ہوں اور اس کا ثواب عبد القادر جیلانی کو پہنچ رہا ہے، تو ہمیں اس ایکٹیویٹی سے اختلاف ہے۔ میت کی طرف سے صدقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کہہ رہا ہے میں عبد القادر جیلانی کے نام کی دے رہا ہوں، پھر حرام ہو جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن حکیم کی تلاوت کیا کرو، قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور پھر آپ نے بالخصوص فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قیامت والے دن 2 پرندوں اور 2 بادلوں کی شکل میں چمکتے ہوئے، الزہراوین کے الفاظ ہیں، 2 چمکتے ہوئے بادلوں کی شکل میں ظاہر ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی اس شخص کے حق میں جو ان کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ یہ صحیح مسلم الفاظ ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں اس کی تلاوت کرو، جادوگر سورہ بقرہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اور صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اور یعنی یہ جادوگروں کے اگینسٹ، شیاطین کے اگینسٹ یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ بڑی پرفیکٹ۔ اور مسلم شریف کے یہ بھی الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ البقرہ کو پڑھنا برکت ہے اور اسے چھوڑ دینا حسرت ہے، یعنی اس کے اندر وہ فضائل ہیں کہ وہ کوئی محروم شخص ہی اس سے محروم رہے گا۔ بخاری و مسلم میں ایک اور حدیث ہے، سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا تو میرے پاس ایک گھوڑا میرا بندھا ہوا تھا، تو اس نے بدکنا شروع کر دیا، تو میں نے تلاوت روک دی تو وہ بالکل سٹیبل ہو گیا۔ پھر میں نے تلاوت شروع کی، وہ بھی دکنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں میرا ایک چھوٹا سا بیٹا جو پاس ہی لیٹا ہوا تھا یحییٰ، مجھے خطرہ ہوا کہ یہ گھوڑا اس پہ نہ چڑھ دوڑے، اتنا بد کے۔ میں نے پھر تلاوت روک دی تو میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ سورہ البقرہ کی تلاوت کرنے سے یہ اس طرح کے ایفیکٹ کیوں آ رہے ہیں۔ یہ صحیح مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی حدیث ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے بائی چانس ہی جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو مجھے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بادل نظر آیا جس میں کئی ایک چراغ روشن تھے، بیسیکلی وہ فرشتے تھے، اور جب میں تلاوت شروع کرتا تھا وہ بادل نیچے آ جاتا تھا اور اس کی وجہ سے گھوڑا بھی دکتا تھا۔ تو صبح کے وقت میں نے نبی علیہ السلام سے جب یہ واقعہ بیان کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم یہ تلاوت جاری رکھتے تو وہ زمین پہ بھی اتر آتے اور عام لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے۔ پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا، الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتا چل جاتا ہے نا۔
اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا وہ شیطان تھا. البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا. تو وہ ہے تو جھوٹا تھا, اس نے بات سچی. تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے, بندے کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے, حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک آواز سنی انہوں نے, تو آسمان کی طرف سر اٹھایا تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے نہیں کھلا, اور اس آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے جو یہ میرے پاس کھڑا ہے آپ کو سلام عرض کر رہا ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے خاص خبر لے کے آیا ہے. تو پھر اس نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. نمبر 1 سورۃ الفاتحہ اور نمبر 2 سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن. اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو یہ رات کے وقت سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اس میں جو کچھ اس نے اپنے رب سے مانگا ہے اس کو عطا کر دیا جائے گا. وہ تجدید ایمان ہے, ٹھیک ہے, اس میں سب کچھ ایمانیات ہیں. پھر دعائیں ہیں اللہ سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اس کو ایسے ہی پڑھنا ہوتا ہے, الف لام میم نہیں ہے, یہ وہ اردو میں ہے, عربی میں ایسے ہی پڑھنا ہوگا. 3 سے 5 الف تک کھینچنا ہوگا, لام کو بھی اور میم کو بھی. اور لام اور میم چونکہ اس کا جنکشن ہے تو میم کے اوپر تشدید بھی ہے, غنہ بھی ہو رہا ہوگا اس اعتبار سے کہ میم کی آواز. تو یہ حروف مقطعات ہیں, اس کے اوپر بڑے لوگوں نے تب آزمائی کی ہے, بڑی کوششیں کی ہیں, سنیوں میں بھی شیعہ کے اندر بھی. ہمارے قریبی دوست ہیں شیعہ عالم دین ہیں ثاقب اکبر صاحب, جو ملی یکجہتی کونسل کے سیکٹری بھی ہیں, انہوں نے ایک پوری کتاب لکھی ہے حروف مقطعات کے اوپر. انہوں نے سارے اقوال جو اہل سنت کے ہاں بھی تھے, اہل تشیع کے ہاں بھی تھے, ان سب کے سب اقوال کو جمع کیا ہے. الٹیمیٹلی رزلٹ یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کے درمیان جو ہے کوڈ ورڈز ہیں, اور کچھ الفاظ کو تو ہم قرآن حکیم کی روح سے ان کا مطلب بھی جان سکتے ہیں. اور عربی میں اس وقت عربی لنگوسٹک کے اندر مستعمل تھا اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز کرنا, تو اس لیے کبھی بھی مشرکین عرب نے اس کے اوپر اعتراض نہیں کیا کہ یہ اس کا مطلب بتایا جائے ہمیں, کیونکہ ان کے بھی کوڈ ورڈز چلتے تھے. کچھ کا بتا بھی دیا گیا, جس طرح کہ جو سورہ نون ہے, سورۃ القلم بھی جسے کہتے ہیں, پارہ نمبر 29, تو اس میں صاحب الحوت کا ذکر آیا, یعنی مچھلی والے. کون؟ سیدنا یونس علیہ السلام. اور سورہ الانبیاء میں حضرت یونس کا نام ہے ذن نون, نون والا, جیسے ہم کہتے ہیں نا ذل جلال یا ذل جلال, آلت رفع میں پڑھا جائے گا ذل جلال, جلال والا اللہ کا نام ہے. تو وہاں پہ ذن نون, نون والا. تو نون والا کون؟ وہ سورہ القلم میں, اس میں آغاز ہی کس سے آتا ہے, نون والقلم وما یسطرون. تو اس پہ تو اجماع امت ہے کہ وہاں نون سے مراد مچھلی ہے. اور عرب میں اس طرح کے کوڈ ورڈز یوز ہوتے تھے. مثلا یہ جو توئیں ہیں نا, یہ سانپ کے لیے سمبل کے طور پہ استعمال ہوتا تھا. اس کی شکل بھی آلموسٹ دیکھ لینا, کوبرا سانپ اگر ایسے کھڑا ہو اور یوں اس کی دم ہو تو یہ سمبل استعمال ہوتا تھا عرب میں. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جتنی صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں نا, سورۃ القصص ہے, سورہ طٰہٰ ہے, طٰہٰ بھی توئیں سے سٹارٹ ہو رہی ہے. اسی طریقے سے سورۃ القصص, طٰ, سین, سب میں طٰ آپ کو نظر آئے گی. تو اس اعتبار سے کسی حد تک آئیڈیا, لیکن چونکہ یہ انٹرسٹ کی چیزیں ہیں, اس سے کوئی قرآن پاک کی تعلیمات میں فرق نہیں پڑتا. سورہ ال عمران کی آیت نمبر 7 ہے کہ محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. محکمات جو ہیں وہ کتاب کی اصل ہے, ان کے اوپر توجہ دو, اور جو متشابہات ہیں ان کا معاملہ چھوڑ دو, ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ. بس اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں اہل ایمان, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب, آمین. تو اسی طریقے سے یعنی بڑے بڑے لوگوں نے, یعنی اہل تشیع جو ہیں وہ ذاکرین, علماء نہیں یہ حرکت کرتے, ذاکرین الف لام میم سے آل محمد مراد لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے بعض جو اہل علم ہے شیعہ اور سنیوں کے ہاں, وہ کہتے ہیں الف جو ہے یہ اللہ کے لیے ہے,
اور جو میم ہے یہ محمد کے لیے ہے، اور لام جو ہے وہ جبریل کی جو لام ہے نا اینڈ پہ. اور وہ کہتے ہیں یہ چیز یعنی اسٹیبلش تھی کہ جب کوئی کسی کی طرف خط لکھتا تھا نا تو اس کے کوڈ ورڈ کے طور پہ جو لکھنے والا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جس کی طرف لکھا جاتا ہے اس کے نام کا بھی پہلا حرف لیا جاتا تھا، اور جو بیچ میں میسنجر ہوتا تھا لے کے جانے والا اس کے نام کا آخری حرف ہوتا تھا. تو وہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے. اللہ کا پہلا حرف الف اور محمد کا پہلا حرف میم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جبرائیل کا آخری حرف لام. تو یہ بڑے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے. یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے. تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے. وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے وہ سنا کرتے تھے، اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو جادوگروں کو بتا دیتے تھے. اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی مکس کر کے بتاتے تھے. تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائٹس. اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے. من الجن، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ میری طرف وحی ہوئی ہے اس بات کی کہ بڑے غور سے سنا ہے قرآن کو جنات کی ایک جماعت نے. یعنی نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. یہ مسجد جن بھی موجود ہے خانہ کعبہ شریف سے واکنگ ڈسٹنس کے اوپر ہے. اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے جہاں پہ نبی علیہ السلام بیٹھ کے یعنی وہ کسی درخت کے نیچے یا کسی ایک چھاؤں کے اندر بیٹھ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے. تو جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے. تو پھر بعد میں جب وہ یعنی جگہ ہائی لائٹ ہوئی تو پھر وہ وہاں پہ مسجد بنا دی گئی. اس میں لوگ نوافل بھی پڑھتے ہیں. میں نے بھی الحمدللہ وہاں بارہا حاضری دی ہے. تو ظاہر انبیاء کرام کے جو اس طرح کے مقامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شاعر ہیں. اس میں جو اہل حدیث کا موقف ہے وہ بالکل غلط ہے، اور امام ابن تیمیہ کا بھی اس کے اوپر میرا ڈیٹیل لیکچر آ چکا ہے، میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھتا. فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، تو انہوں نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے تو آج ایک عجیب قرآن سنا ہے. یہدی الی الرشد، جو راہ دکھاتا ہے ہدایت کی طرف. فآمنا بہ، پس ہم ایمان لے آئے اس کتاب کے اوپر. مسلمان ابھی تک ایمان نہیں لا پا رہا. قرآن اس نے یعنی مردے بخشوانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، حفظ کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، محفل قرات کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن کی تعلیمات کے اوپر ابھی تک اس کی توجہ نہیں ہے. اور ادھر جنات کو دیکھیں کہ ایک ہی دفعہ راہ چلتے ہوئے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، ہم بے شک اس کے اوپر ایمان لے آئے. وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز شریک نہیں بنائیں گے اپنے رب کے ساتھ کسی اور ہستی کو. یعنی ایمان لانے کا مطلب ہی توحید ہے. ایمان لانے کا مطلب بزرگ بابوں کو ماننا نہیں ہے، توحید ہے، ایک اللہ کا تعارف. اور توحید بھی صرف اللہ کو ماننا نہیں، اللہ کی ماننا اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کو تو سارے ہی مان رہے ہیں، مسئلہ ہے ہی سارا شرک ہے، مسئلہ سارا ہی ٹوٹل اوبیڈینس آف گاڈ کا ہے. تو پہلی جناب نبی علیہ السلام کی تلاوت نے ان کی کایا کلب کر دی. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور بے شک ہمارے اعلیٰ و عرفہ رب کی یہ شان نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی یا بیٹا بنایا ہو. یہ ہم بھی پڑھتے ہیں نا جب سنا وَتَعَالَى جَدُّكَ، یہ وہی الفاظ جد ربنا، ہماری اونچی شان والے رب کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہو یا اپنا بیٹا بنایا ہو. یعنی بنیادی وہی توحید کی دعوت ہے نا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ بھی راز کھل گیا کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کرتے رہے۔ ان کو بھی ان کے مولویوں نے گمراہ کیا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اللہ کی بات سنی اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے، تو انہوں نے کہا یہ ہمارے بزرگ بابے ہمیں کیا کیا سکھاتے رہے ہیں۔ دیکھ لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو بیوقوفوں نے ہمیں جو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ اچھا آپ دیکھیں، آپ کو سیم اینالوجی یہ بھی نظر آئے گی ہمارے اس معاشرے کی بھی، کہ جب پہلی دفعہ کسی پہ حقیقت توحید آشکار ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے یہ کہتا ہے یار سانو کہڑے پاسے لایا سی انہوں نے، ساڑھے وڈیاں نے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی اس سے یہ لگ رہا ہے شاید وہ عیسائی تھے، کرسچن جن تھے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے رب نے نہ تو بیوی کوئی بنائی ہے نہ کوئی بیٹا بنایا ہے۔ اس طرح کا کوئی عقیدہ تھا ان کا پہلے، یا کوئی اور ہستیوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو جیسے ہی قرآن سنا تو قرآن کی دعوت نے اپیل کیا، تو انہوں نے کہا کہ ہم پہ تو یہ بات بھی کھل گئی ہے، اے نبی فرما دیجئے میری طرف وحی کی گئی کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن تلاوت کرتے ہوئے مجھے سنا، تو انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے آپس میں کہا کہ ہم نے آج ایک عجیب قرآن سنا جو ہدایت اور رہنمائی، یعنی ہدایت کی طرف رہنمائی دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارا رب جو بڑی شان والا ہے اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بچہ، اور یہ کہ ہمارے احمق لوگ اللہ کے بارے میں ناروا باتیں رکھتے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہم تو یہ خیال کیے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ وہی بات آ گئی ہے۔ یعنی جنات نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے یہ جن اور انسان جو کچھ اللہ کے بارے میں عقیدے بتا رہے ہیں، اللہ تو ان کا خالق ہے، یہ کیسے ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوں۔ یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا جی اللہ نے بزرگوں نے عطا کیتا ہے، جی اے بزرگ جو کچھ کر دینے اللہ نے ان کو قدرت دی ہوئی ہے۔ تو جنات کہتے ہیں جب ہم نے نبی الاسلام کا توحید بھرا قرآن سنا تو ہم اس سوچ میں پڑھ کے یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی جن اور انسان بھی اللہ پہ جھوٹ بولے؟ تو حقیقت ہے کہ جن اور انسان جھوٹ ہی بول رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، مت کہا کرو اللہ کے بارے میں سوائے وہ بات کے جو حق پہ مبنی ہے۔ اور اس طریقے سے جھوٹ بولنا کہ ہر وہ عقیدہ امت کو بتانا جو اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے نہیں بتایا، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی بتایا تھا کہ بریلوی اور دیوبندی دونوں کے بزرگوں نے یہ مشترکہ عقیدہ لکھا ہے۔ دیوبندیوں نے اپنی وہ المحند علی المفند میں لکھا، بنیادی عقیدے کی کتاب میں، بریلویوں نے اپنی کئی کتابوں میں، قرآن پاک کی تفسیر کے اندر، مشکات المصابیح کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے لکھا کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ خانہ کعبہ اللہ کے عرش اور کرسی سے بھی افضل ہے۔ جب ہم یہ پوچھتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں آپ نبی علیہ السلام کے گستاخ ہیں۔ یہ ویسا ہی ہے کہ اگر کوئی عیسائی کہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو ہم اس سے اگر پوچھیں کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے، انجیل سے ہی نکال دو، تحریف شدہ انجیل سے ہی نکال دو، اور وہ یہ کہنا شروع کر دے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کی منکر ہیں۔ شان کے منکر نہیں ہے، ہم ہر اس بات کے منکر ہیں جو اللہ اور اس کے پیغمبروں نے تعلیم نہیں کی۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں جنات کہتے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بزرگان دین اللہ پر جھوٹ باندھیں گے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اللہ نے تو کوئی ایسے عقیدے نہیں بتائے ہوئے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یہ کہ انسانوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں بیوقوف، يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ وہ جنات کے مردوں کی پناہ حاصل کرتے ہیں اور اس چیز نے جنوں کو غرور میں ڈال دیا۔ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہے، کہ جب کبھی بھی سفر کرتے تھے نا تو جا کے وہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے تھے نا، تو اس جنگل میں داخل ہوتے ہی کہتے تھے کہ اس جنگل کے سب سے بڑے جن کی پناہ میں ہم آتے ہیں، نعوذ باللہ، بجائے اللہ کی پناہ مانگنے کے۔ بخاری اور مسلم میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جن ہستیوں کو اللہ کے سوا پکار رہے ہیں نا، وہ ہستیاں تو خود اللہ سے امید رکھتی ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتی ہیں،
اللہ کے عذاب سے ڈرتی رہتی ہیں، اس کی رحمت کی امیدوار ہیں، اور یہ بیوقوف انہی ہستیوں کو پکار رہے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں آیت نمبر 56 بنی اسرائیل کی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ان جنات کے بارے میں نازل ہوئی کہ جن جنات کی لوگ پناہ حاصل کیا کرتے تھے جنگلات میں جا کے۔ ان میں سے کئی جنات ایسے بھی ہوتے تھے جو خود مواحد ہوتے تھے، اور وہ مذاق اڑاتے تھے، یہ انسان دیکھو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، ہماری کیا اوقات ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یعنی لوگ جنات سے ڈرتے ہیں اور جن انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ تو یہاں پہ وہ جنات کہہ رہے ہیں کہ جب سے پناہ لینی شروع کی ہے نا انسانوں نے، انسان بزدل ہوئے نا، تب سے ہی جنات کے اندر غرور آ گیا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا یہ تو ہماری پناہ حاصل کر رہے ہیں، تو وہ اور اکڑ گئے کہ ہم انسانوں سے سپیریئر ہیں، ورنہ انسان سے کیسے سپیریئر ہے جن۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انسانوں نے یہ بھی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ اب کسی کو رسول بنا کر نہیں بھیجے گا۔ اچھا، اس سے اشارہ مل گیا کہ یہ کرسچن جن تھے، اور ظاہر ہے کہ نبی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان آلموسٹ 600 سال کا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام 33 عیسوی میں اٹھائے گئے ہیں، اور نبی علیہ السلام 571 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، اور صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فرق ہے۔ اسے فترت کا پیریڈ کہتے ہیں، ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو، پوری دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ان 600 سالوں میں۔ سورۃ المائدہ میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ اب ایک فترت کے پیریڈ کے بعد ہمارے پیغمبر آ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تو ہم نے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا تمہارے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ہستی کی فارم میں بھیج دیے، تم ان کے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس کو کہتے ہیں فترت کا پیریڈ۔ یہ فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے، توئیں کے ساتھ نہیں، تو کے ساتھ نہیں ہوتی۔ تا 2 نقطوں والا، فا 2 نقطوں والا تے، را اور تا۔ ایک فطرت ہے، وہ کہتے ہیں نیچر کو، یہ فترت لفظ ہے۔ فترت کا مطلب ہے گیپ والا پیریڈ، جیسے ہم نبی علیہ السلام کے ماں باپ کو اہل فترت میں شمار کرتے ہیں، اس پیریڈ میں جس پیریڈ میں کوئی ڈر سنانے والا ان کے پاس نہیں آیا، لہذا ان کو کافر نہیں کہا جائے گا بلکہ ان کو اہل فترت کہا جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں نے تو یہ گمان کیا ہوا تھا کہ اب شاید کوئی پیغمبر آئے گا ہی نہیں۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو سنو ہم نے ٹٹولنا چاہا آسمان کو تو ہم نے سخت پہروں اور شہاب ثاقب سے بھرا ہوا پایا۔ یعنی آپ کو پتا جنات کی پرواز بہت زیادہ ہے، اڑ سکتے ہیں، ان کو آکسیجن نہیں ضرورت زندہ رہنے کے لیے۔ تو نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے جنات پرواز کر کے آسمانوں کے کناروں تک پہنچ جاتے تھے، وہاں فرشتوں کی آوازیں چھپ کے وہ جو ڈسکشن کر رہے ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے، وہ سنا کرتے تھے اور آ کے دنیا کے کاہنوں کو، جادوگروں کو بتا دیتے تھے۔ اسی لیے کچھ بات صحیح بھی نکل آتی تھی، کچھ غلط بھی، مکس کر کے بتاتے تھے۔ تو یہ جنات کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہ قرآن سنا تو اب ہمیں پتا چلا کہ اچھا کچھ عرصے سے ہم جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو آسمان پہ سخت پہرے لگے ہوئے ہیں فرشتوں کے، جو ہمیں اوپر نہیں جانے دیتے اور قریب نہیں لگنے دیتے اور فرشتوں کی باتیں نہیں سننے دیتے، اور ہم پر شہاب ثاقب فائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، میٹرائڈز۔ اب پتا چلا کہ یہ آسمان اتنے پہرے میں کیوں تھا، کیونکہ جب پیغمبر آیا ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر پیغمبر کی حفاظت کرتا ہے کہ پیغمبر کے ہوتے ہوئے کوئی غلط خبریں نہ مشہور کرے، اور یہ اب قیامت تک کے لیے پہرا ہے۔ اب جنات کے اوپر بین ہو گیا۔ تو اب ذرا ان کی ذرا ٹیکنیکل گفتگو سنیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا اب پتا چلا کہ یہ جو آسمان پہرے میں تھا اور وہاں پہ شہاب ثاقب ہم پہ فائر ہو رہے تھے، راکٹ اللہ کی طرف سے، وہ اس لیے تھے وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور اس سے پہلے تو ہم بڑے آرام سے ان مقامات پر جایا کرتے تھے اور باتیں کان لگا کے سنا کرتے تھے، لیکن اب کیا حالت ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب اگر ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو ہم میں سے کسی نہ کسی کے اوپر شہاب ثاقب داغ دیا جاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہمیں نہیں پتا کہ اب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے
اس سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں کسی شر کا ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کو تباہ و برباد کرے گا، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے یہ ارادہ کیا ہے کہ لوگوں کی ہدایت کا کوئی بندوبست کیا جائے۔ یار کتنے سمجھدار یہ جنات تھے، آپ ذرا ڈسکشن کا لیول دیکھیں، یہ بڑی ٹیکنیکل گفتگو انہوں نے کی ہے کہ اگر آسمان کے اوپر پہرے لگا دیے گئے ہیں، کسی کو اوپر نہیں جانے دیا جا رہا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بہت بڑا فیصلہ کر دیا۔ فیصلہ یہ ہے کہ یا تو مخلوق کی تباہی کا فیصلہ کر دیا اور یا ان کی ہدایت کا فیصلہ کر دیا، اور بیک وقت دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ جب پیغمبر آتا ہے نا تو پیغمبر کے ماننے والوں کی ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پیغمبر کے مخالفین کی تباہی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے جو پیغمبروں کا انکار کرتا ہے تباہ و برباد ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا اب پتہ چلا کہ چونکہ پیغمبر آئے ہوئے ہیں، اسپیشل پروٹیکشن ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب اس دنیا کے اوپر لوگوں کو ہدایت کی وجہ سے کامیابی کی طرف لے کے جانا ہے، اور جو وقت کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ تباہ و برباد ہوں گے۔ انہوں نے کس طرح کڑیاں ملانے شروع کر دی ہیں۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں نیک بھی ہیں اور برے بھی ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم تو کئی راستوں پر گامزن ہیں، یعنی ہمارے اندر بھی کئی ایک فرقے بنے ہوئے ہیں، کئی ایک راستے بنے ہوئے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ صوفیاء جو یہ طریقت کا لفظ لیتے ہیں نا، اس لفظ سے لیتے ہیں۔ جب ان کو کہتے ہیں نا شریعت اور طریقت، شریعت کا لفظ تو سورہ الشورى کے اندر آیا نا کہ ہم نے ہر پیغمبر کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کیا تھا، تو ہم کہتے ہیں طریقت کہاں سے نکالی، وہ کہتے ہیں یہاں سے نکالیے کہ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم میں سے جو کئی لوگ مختلف راستوں کے اوپر گامزن ہیں۔ حالانکہ بات کیا ہو رہی ہے اوپر کہ کوئی گمراہی کے راستے کے اوپر ہے، کوئی اچھائی کے راستے پہ ہے۔ یہ کوئی قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ سلسلے نہیں ہیں، بلکہ پیغمبروں کے ماننے والے اور پیغمبروں کے نہ ماننے والے ہیں، دو گروہ ہیں۔ تو وہ طریقت کا لفظ یہاں سے نکالتے ہیں۔ ویسے اب آپ نے طریقت والوں سے پوچھنا ہے کہ طریقت کا لفظ قرآن میں کہاں ہے، تو چند ایک لوگوں کو شاید پتا ہو، زیادہ تر کو نہیں پتا ہوگا۔ وَأَنَّا، اور یہ کہ آپ دیکھیں وہ چل رہا ہے وہی چیز، اور یہ کہ وَأَنَّا وَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ اب ہمیں یہ یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم اللہ سے بھاگ کر کہیں جا سکتے۔ ایک تو ان کو وہاں اللہ کی قدرت کا اندازہ ہو گیا، پہلے تو کان لگا کے سنتے تھے، جب وہ پابندی لگ گئی، ادھر پیغمبر آ گئے، انہوں نے کہا نہیں بھائی اب پیغمبر کو ماننے میں ہی عافیت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے کوئی لگتا ہے کہ مخلوقات کے لیے فیصلہ کرتی ہے۔ تو اب ہمیں یہ یقین آ گیا کہ نہ ہم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہیں، نہ اللہ سے بھاگ کے ہم کہیں جا سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور اب وہ دیکھیں گے یہ بات جا کے اپنی باقی بھائیوں میں بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہم نے جب یہ پیغام سنا، دیکھو ہم تو ایمان لے آئے ہیں اس پر، قرآن پر۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوگا نہ کسی ظلم کا۔ یعنی نہ صرف انہوں نے ایمان قبول کیا بلکہ ایمان قبول کرتے ایک دائی بھی بن گئے، کسی مدرسے سے ڈگری بھی نہیں لی انہوں نے جا کے۔ مزے کی بات دیکھیں نا، کہیں جا کے پڑھتے کوئی عربی صرف ناف سیکھتے یہ وہ نہ، انہوں نے نبی علیہ السلام سے چند آیات سنی جنات نے، اور آگے جا کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو پتہ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہماری ویڈیو سن کے کون کہاں کہاں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ہمیں پتہ، کوئی آ کے بتاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ آپ کی قرآن کی تلاوت سن کے تو ایک جنات کی پوری جماعت نے نہ صرف اسلام قبول کیا ہے بلکہ انہوں نے تو جا کے اپنی قوم میں بھی دعوت توحید کو عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کی برکت۔ تو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی۔ تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا قرآن، ہم ایمان لے آئے، اب ہمیں کسی چیز کا خوف نہ کوئی ظلم کا اندیشہ ہے اپنے رب کی طرف سے، کیونکہ ایمان لے آئے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک یہ کہ ہم میں سے کچھ تو تابع فرمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔
یعنی جنات میں بھی اللہ کے تابع فرمان بھی ہیں، اللہ کے باغی بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی. واما القاسطون، اور جو حق سے منحرف ہو گئے، فکانوا لجہنم حطبا، تو وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین. وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، اور اگر وہ ثابت قدم راہ حق پر ہیں تو ہم انہیں سیراب کریں گے کثیر پانی کے ساتھ. اب یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ جو کوئی پیغمبروں کا تابع فرمان بنے گا تو اس پہ اللہ تعالیٰ پانی کا نزول فرمائے گا. پانی آج بھی بہت اہم ہے، اس زمانے میں بھی تھا. وہ پنجابی کہتے نا کہ جڑا کسان ہوتا ہے نا، کسان وہ دی اللہ نال پائی والی ہوندی ہے، وہ ہر وقت اللہ کے ساتھ تعلق میں رہتا ہے. خصوصاً بارانی زمین والا کسان، وہ محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، پھر بیج بوتا ہے، پھر کہتا ہے یا اللہ تو نے بارش نازل فرمانی ہے، تبھی اس میں سے کچھ نکلے گا نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ثابت قدم رہیں حق پر تو اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے سیراب کرتا ہے، یعنی تمہیں کھیت عطا فرمائے گا، پھل عطا فرمائے گا، تمہارا رزق کی فراوانی ہو جائے گی اگر تم اللہ کا راستہ اختیار کرو گے. لِنَفْتِنَهُمْ فِي، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائش کرے اس میں ان کی. وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو کوئی اپنے رب کے ذکر سے روگردانی کرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے داخل کرے گا سخت عذاب کے اندر. یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. دنیا میں عذاب آئے نہ آئے، آخرت کا بڑا عذاب تو آنا ہے اللہ کے نافرمانوں کے اوپر، پیغمبروں کی روگردانی کرنے والوں کے اوپر. اب وہ اہم ترین آیت آ رہی ہے، سورۃ الجن آیت نمبر 18. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں، پس مت عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی. یہ تو ترجمہ کیا ہوا ہے بریلویوں نے، لیکن لفظی ترجمہ یہ نہیں ہے اس کا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا، تو مت دعا دو، مت پکارو. دعا کہتے ہیں پکارنے کو. مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو بھی مت پکارو. اب وہ چونکہ پکارنے والے ہیں تو ترجمہ انہوں نے عبادت کر دیا ہے کہ کوئی یہ آیت پیش کرے کہ اللہ کے ساتھ تو کسی کو نہیں پکارا جاتا، وہ کہتے ہیں تو ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نا، تو ترجمہ عبادت کر دیے. یہ بہت بڑی تحریف ہے. ہاں اگر یہ کہتے ہیں نا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو اور بریکٹ میں عبادت کر دیتے ان معنوں میں کہ پکار بھی عبادت ہے. وہ تو حدیث ہے نا ابو داؤد کے اندر، سنن نسائی میں اور ابن ماجہ میں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے. پھر نبی الاسلام نے آیت تلاوت کی، ان الذین یستکبرون عن عبادتی. اس سے پہلے آیت وہ پڑھی، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور یہ آیت چلتی ہے سورۃ المومن کی آیت نمبر 60. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو لوگ میری اس عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی مجھے پکارنے سے روگردانی کرتے ہیں، میں ذلیل و خوار کر کے انہیں دوزخ میں داخل کروں گا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. تو یہ نبی الاسلام نے خود آیت تلاوت کر کے بتایا، الدعاء هو العبادہ. پہلے یہ حدیث بیان کی، پھر ساتھ یہ آیت پڑھی کہ پکارنا ہی عبادت ہے. اس لیے آپ دیکھ لیں پکارنے کی عبادت اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس کو علیحدہ سے اللہ نے ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت اللہ کی، اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا کے لیے. غیب میں کسی ہستی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ آپ کی مدد کو پہنچے گا، اللہ کے ساتھ. تو اس کے اوپر میرے کئی کلپ، پچھلے دنوں میرا ایک نیا کلپ ابھی ریکارڈ ہوا ہے، یا رسول اللہ انظر حالنا پر صحیح عقیدہ. اس سے پہلے ڈیٹیل لیکچر ہے دعا صرف اللہ ہی سے، اسی کی ایکسٹینشن ہے. یہ مسئلہ نمبر 3 تھا، وہ مسئلہ نمبر 43 ہے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. کہ پکارنا اللہ کو ہے،